السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات السامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو بنایا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے اندر روح پھونکی، اور پھر اسی طرح حضرت حوا علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ انسان کی ابتدا ہو گئی، انسان کی تخلیق کی ابتدا اللہ رب العالمین نے کر دی۔ پھر اسی طرح سے اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو جب بنایا تو سب سے خوبصورت کر کے بنایا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہو، جن ہو، پرند ہو، یا کوئی حیوان ہو، یا جو چیز بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے اگر خوبصورت بنایا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو خوبصورت کر کے بنایا۔ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں یہ چل رہی ہے، اور ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے، جیسے آج کی سائنس جو ہے وہ انسان کو لوگوں کو پڑھانے کے حوالے سے یہ بتاتی ہے کہ انسان پہلے انسان نہیں تھا بلکہ انسان پہلے بندر تھا، اور بندر سے انسان بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، معاشرے کے ساتھ ساتھ حالات گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، انسان کے وہ بندر کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں، آخر ایک وقت ایسے آ گیا کہ انسان بن گیا۔ میرے بھائیوں، یہ جو سائنس دان ہیں، یہ جو اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں بھائیوں کے اندر یہ ساری باتیں ہیں، کیا وہ خود اس چیز کی نفی نہیں کر رہے؟ وہ بھی اس چیز کی خود نفی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پر بندر تھا، بعض کہتے ہیں نہیں جی بندر نہیں تھا، یہ انسان تھا، بعض کہتے ہیں بس اسی طرح سے تبدیل ہوتے ہوتے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندر کی مخلوق تھی اس کو بندر بنایا، جو خنزیر تھے ان کو خنزیر بنایا، جو انسان تھے ان کو انسان بنایا، جو فرشتے تھے ان کو فرشتے بنایا، جو جنات تھے ان کو جنات بنایا۔ کسی بھی مخلوق کو تبدیل کر کے دوسری مخلوق نہیں بنا دیا۔ ہاں اگر اس چیز کا ڈھانچہ اس کے ساتھ ملتا ہے، اسی کی مثل ہے، تو لیکن ہم اس کو اس کے اوپر مشابہت نہیں دے سکتے۔ انسان کی ایک اپنی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بنایا، تو یہ بندر سے انسان کیسے خوبصورت بن سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر واضح فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ نے عذاب بھیجا تو وہ اس قوم پر عذاب کیا آیا؟ وہی یہودیوں کی قوم تھی، ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یعنی پہلے انسان تھے، ان انسانوں کو جو اللہ کے نافرمان تھے، جو یہ نبی کی بات نہیں مانتے تھے، جو ان کی مخالفت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں جیسی بنا دی، نہ کہ انسان بندر سے بنا ہوا ہے۔ انسان تو شروع سے انسان ہے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے فرشتوں پر اس انسان کو فضیلت دی اور اس کو اعلیٰ رتبہ عطا کیا اور اپنی پیغمبری جیسا منصب اس کو عطا کیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا؟ انسان پہلے بندر نہیں تھا، انسان شروع سے ہی انسان تھا۔ اللہ نے اس کو بڑے پیار سے، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ہی محبت اور احسن انداز سے انسان کو بنایا، اور سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہوا ہے۔ اس کے حسن میں اضافہ دیکھیں کیسے ہے۔ دنیا کے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری کھانا کھانے کے لیے اپنے سر کو زمین پہ جھکاتی ہے، لیکن ایک انسان واحد ایسا ہے اپنے کھانے کو اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے کر آتا ہے، اپنے سر کو نہیں جھکاتا۔ اللہ نے اس انسان کو حکم دیا کہ اگر تم نے سر جھکانا ہے تو صرف اور صرف میرے سامنے تم نے سر جھکانا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سائنس اور یہ سائنسدان جو ہیں اپنی باتوں کی خود ہی نفی کر دیتے ہیں، تو اس کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شریعت تو انسان کو پہلے بندر نہیں کہہ رہی، شریعت تو انسان کو انسان کہہ رہی ہے۔ تو اس لیے انسان پہلے بندر نہیں تھا۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط ذہن ہے، یہ کم علمی ہے جو انسان کو پہلے بندر شامل کر رہے ہیں، پھر انسان بندر سے انسان بن گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انسان شروع سے انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔